مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ آیا ہے ہمارے مصطفیٰ کی برکت سے آیا ہے، ان میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، وہ بھی نبی کی برکت سے ہے۔ دنیا میں قیمتی اعمال ہے، وہ بھی پیغمبر کی برکت سے ہے۔ دنیا میں ظاہری اوصاف ہے، یہ بھی پیغمبر کی برکت سے ہے۔ میں تینوں پہ دلائل دینے لگا۔ اگر ایمان ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا، اگر اعمال ملے ہیں حضور کی وجہ سے ملے، اگر اوصاف ملے ہیں حضور کی وجہ سے ملے ہیں۔ میں ایمان پہ ایک دلیل دے چکا ہوں، ایک دلیل پھر دینے لگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا الستو بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، ساری ارواح خاموش ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ساری ارواح خاموش ہے، اولیاء بھی خاموش ہے، مومنین بھی خاموش ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی خاموش ہے، سارے چپ ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ سب سے پہلے روح محمد نے بلا کہا، سب سے پہلے روح محمد نے بلا کہا، تو انبیاء نے بلا کہا۔ اور آپ نے مسئلہ سنیں، جس نے عالم ارواح میں کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے دنیا میں کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ عالم ارواح میں اگر کسی نے بلا کہا ہمارے نبی کی برکت سے کہا ہے تو دنیا میں کوئی کہے گا کہ وہاں اقرار کر چکا ہے، تو پھر یہ بات مان لے دنیا میں جس کو ایمان ملا ہمارے نبی کی وجہ سے ملا ہے، دنیا میں جس کو اعمال ملے ہیں ہمارے نبی کی وجہ سے ملے ہیں۔ تم لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں عمل کی بنیاد علم ہے، علم ہو تو عمل ہوتا ہے، اگر علم صحیح نہ ہو عمل کبھی صحیح ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ کے نبی کی برکت سے خدا نے دنیا میں علم ہر کسی کو دیا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی علم ہمارے نبی کی وجہ سے ہے۔ تم لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ نقطہ توجہ سے سمجھنا کہ جو انسان جس قوم کا نبی ہو اس قوم کو علم بھی اس نبی سے ملتا ہے، اس قوم کو عمل بھی اس نبی سے ملتا ہے، اس قوم کو اوصاف بھی اس نبی سے ملتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ہے إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، ہمارے نبی کے بارے میں حدیث مبارک میں بھی ہے أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے خدا نے پوری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ انبیاء ہیں، ہمارے نبی نبی الانبیاء ہے، نبی الانبیاء۔ اور انبیاء میں کیا فرق ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کا مقتدی امتی ہوتا ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا مقتدی نبی ہوتا ہے، نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امتی پڑھتا ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کا کلمہ انبیاء پڑھتے ہیں۔ ارے نبی بولتا ہے کہ جس کی ابتدا میں امتی ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا میں انبیاء ہے، نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوصاف امت کو ملتے ہیں، نبی الانبیاء